اچھا عامر صاحب ایک چیز میں صرف آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ سب کے علم میں ہے، میرے بھی علم میں ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ وہ ایک بڑی متنازع سی ویڈیو سامنے آئی تھی، وہ سر سے پاؤں تک والی. جب ایسی ویڈیو سامنے آئی تھی تو اس کے بعد ہی ایک امپریشن تھا سب کے سامنے کہ اب شاید کافی ساری چیزیں جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائیں گی اس ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر فردر کوئی بات بھی نہیں ہوئی اور پھر معاملات جو ہے وہ بالکل خاموشی کی طرف چلے گئے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد ہی ڈیسیجن لے لینا چاہیے تھا اور ان کو عہدے سے، جو اس وقت چیئرمین صاحب تھے، ان کو عہدے سے ہٹا دینا چاہیے تھا، جو بھی اس کا طریقہ کار تھا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں معاملہ بھیج کے، یا ان کو کنٹینیو رکھا گیا وہ ٹھیک تھا؟ مناسب تو یہی ہوتا ہے کہ مطلب ہے کہ اس ویڈیو کا نوٹس لیا جاتا، لیکن میں آپ کو یقین دلاؤں کہ اگر ویڈیو نہ بھی آتا اور کوئی اور شخص بھی آ جاتا تو غالباً نتیجہ یہی نکلنا تھا جو ابھی نکلا ہے. دیکھیے صورتحال کی ہماری نیب کا تصور بہت اچھا تصور ہے. نیب جیسے ادارے کی ضرورت ہے ملک کو، اس کو مزید مضبوط ہونا چاہیے نہ کہ کمزور ہونا چاہیے. ہمارے یہاں لیجسلیچرز نے اس کو کمزور کر دیا. کیوں کیا؟ کیونکہ دیکھیں پاکستانیوں کا، میرا اور آپ کا مسئلہ نیب کا نہیں ہے. نیب کا مسئلہ 0.0001% پاکستانیوں کا بھی نہیں ہے. یہ چند خاندانوں کا اور ان کے قریبی حوالیوں کا مسئلہ ہے نیب قوانین. لیکن اس حکمراں اشرافیہ نے سب سے پہلے آتے ہی اگر ترمیم کی تو آپ کو پتہ ہے نیب قوانین میں کہ اس کے بعد کوئی عوام دوست ترمیم تو ہوئی نہیں ہے آئین کے اندر یا قانون کے اندر نا. تو کیوں کی گئی؟ اسی لیے کی گئی کہ ان کو فائدہ اٹھانا تھا. اچھا آپ ایک اور بات یاد رکھیے کہ جب یہ بڑا نیب کا شہرت بھی تھی اور بہت زیادہ، خدا آپ کا بھلا کرے، عمران خان صاحب کے زمانے میں لگتا تھا جیسے آپ فرما رہے تھے اپنے ابتدائی کلمات میں، احتساب ہوگا اور شہرت تو پرسپیکٹو کی بات ہے نا، ہے نا، وہ پرسپیکٹو کی. لیکن آپ یاد رکھیں جو وکلا اچھی بات کریں گے، اور ہمیں بھی انہوں نے بتایا کہ جب آپ ایسا کریں گے کہ جی آپ کو درجنوں نہیں سینکڑوں میں آپ کہیں جی ہمارے گواہ ہوں گے، اور ہماری جو مطلب کیس کی فائل ہوگی وہ اتنی ضخیم ہوگی، 1000 پیجز کی، 2000 کی، 6000 کی، پتہ نہیں کتنے ہزار پیجز کی. اس کا مطلب ہے آپ کیس خود ہی کمزور کر رہے ہیں، کہ یعنی کہ آپ وہ تمام وٹنسز کو پورے کر ہی نہیں سکتے، بجائے اس کے کہ آپ 2-4 بڑے سالڈ وٹنس لے کر آئیں کہ جن کو ناقابل تردید ہوں وہ، اور اپنا کیس وہ جو اختصار کے ساتھ بنانا. ہم صحافت میں سیکھتے ہیں نا کہ وہ اختصار، اور مجھے نہیں پتا ہمارے وکیل بھائی کیوں نہیں اختصار سے کام لیتے کہ وہ بات آپ اختصار کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. تو وہ پوچھے راجہ صاحب سے کہ اتنے بڑے بڑے Maybe they try to over impress the courts. یہ شاید اس کا ایک مقصد ہو سکتا ہے. بعض اوقات وہ ہم وہ جیسے تھانے میں FIR کاٹتے ہوئے جان کے کہتے نا اس کو ویک بنایا جاتا ہے، کمزور FIR کاٹی جاتی تاکہ بینیفٹ ہو جائے probably. تو یہاں پر اچھا اب ایک اور معاملہ ہے ٹھیک ہے، ایک اور معاملہ ہے جس پہ بات کرنی ہے آج بڑے امپورٹنٹ ہے، وہ ہے جناب اسمبلیوں کی تحلیل سے متعلق. کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ ابھی فواد چودھری صاحب کا بھی ایک ٹویٹ بھی سامنے آیا تھا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم کچھ بھی ہو ہم نے کر دینی ہے تحلیل 21 دسمبر کو اگر انہوں نے کوئی فیصلہ نہ کیا. خان صاحب نے اس پہ جو نقطہ نظر ہے وہ اپنایا ہے کہ جناب ہم اگر پرویز الہی صاحب تو مزید وقت چاہتے ہیں لیکن ہم اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے. تو وہ بھی ذرا آپ کو دکھائیں گے کہ انہوں نے کیا کہا. میں آپ کو واضح کر دوں، ہاں موقف مختلف ہوتا ہے، ان کا اپنا موقف ہے کہ وہ سمجھتے ہیں شاید آگے جانا چاہیے، یعنی تھوڑی اور دیر چلنا چاہیے. ہمارا پلان پورا وہی ہے. جب میری تیاری ہوگی، میں نے آپ کو کہا دسمبر میں انشاءاللہ ہو جائے گی، میں اپنے وہی جو میں نے اناؤنس کیا اسی پہ میں چلوں گا، میں یہ اسمبلی سے نکل جاؤں. پھر اس کے بعد ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ کیا نون لیگ پرویز الہی صاحب سے دوبارہ مذاکرات کرے گی. دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اس سوال کا جواب ہمیں ملے. اور یہ سوال پوچھا گیا رانا ثناء اللہ صاحب سے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگی کہ وہ تذکرہ کہ دعائے خیر بھی ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ اپنی بات سے مکر گئے تھے. وہ تو سب کے سامنے آ گیا تھا کہ وہ کیوں مکرے تھے اور کس وجہ سے وہ تحریک انصاف کا ساتھ دینے کا انہوں نے فیصلہ کیا اور اب اس پہ قائم ہے. اطہر بھائی آپ ذرا یہ فرمائیے گا کہ یہ کیا آپ کو لگتا ہے، پہلے تو خان صاحب کا یہ نقطہ نظر کہ پرویز الہی صاحب تھوڑا وقت چاہتے ہیں، مونس الہی صاحب بھی اس حوالے سے بات کر چکے ہیں، اور پھر طرح طرح کی چیزیں جو ہے وہ اس وقت ان کی بازگشت سنائی دے رہی ہے. کہیں پر ہم رانا ثناء صاحب کہتے ہیں کہ اکتوبر میں ہوں الیکشنز یا دسمبر میں ہوں یا بات چیت سے طے ہو سکتا ہے. پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس اسمبلی کو 1 سال کی مزید توسیع بھی دی جائے. اور کل وہ قادر مندوخیل صاحب ہماری شو میں کہہ رہے تھے کہ جی 2023 میں بھی الیکشن ہوتے نہیں دیکھ رہا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس جانب یہ معاملہ دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں جو بنیادی گول ہے، بنیادی گول اور مقصد کیا ہے کہ کسی بھی صورت میں الیکشنز میں نہیں جانا. اس کے لیے چاہے کسی کو بھی وزیر اعلیٰ بنانا پڑ جائے، کسی کے ساتھ بھی اتحاد کرنا پڑ جائے،
آج جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور دیگر دوست اکٹھے بیٹھے ہوئے وہ کس لیے بیٹھے ہیں؟ وہ اس لیے بیٹھے ہوئے کہ کچھ مقاصد انہوں نے حاصل کرنے ہیں جن کا ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں بھی ذکر کیا، اور اب جو ان کا بنیادی مقصد ہے اور ان کو پتا ہے کہ اگر ہم انتخابات میں گئے، اگر ہم مل کے بھی انتخابات میں جاتے ہیں تو ان کو سامنے شکست نظر آ رہی ہے، تو یہ مقصد انہوں نے اچیو کرنا ہے، چاہے اس کے لیے ان کو پرویز الہی صاحب کو کچھ بنانا پڑے یا کسی اور معزز شخصیت کے ساتھ کوئی اتحاد کرنا پڑے، وہ کریں گے۔ اور خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ زمین آسمان ایک ہو جائے گا، یہ کبھی بھی ارلی الیکشنز کے اوپر کسی صورت میں بھی یہ متفق نہیں ہوں گے، کسی صورت میں بھی یہ ایگری نہیں کریں گے، اس لیے کہ جو یہ سسٹم مضبوط ہوتا جائے گا موجودہ حکومت کا، خان صاحب کے لیے اتنی زیادہ مشکلات کھڑی ہوتی رہیں گی۔ یہ خان صاحب کو نااہل بھی کریں گے، دیگر مقدمات بھی بنائیں گے، اور خان صاحب کو اس چیز کا ادراک ہے کہ اس وقت اگر مجھے کوئی ریلیف مل سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف جمہور سے مل سکتا ہے، انتخابات کی شکل میں مل سکتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اس کے اوپر بضد ہیں کہ ہم نے انتخابات میں جانا ہے۔ اور دوسری ایک جو اکانومی کی صورتحال ہو گئی ہے، ملک کے اندر جو صورتحال ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ تو میرے خیال میں یہ تو کوشش پوری کرے گی حکومت کہ کسی بھی صورت میں ہمیں انتخابات میں نہ جانا پڑے، اور چاہے پھر وہ پرویز الہی صاحب کو بنائیں یا اختر لاوا کو بنائیں یا کس کو بھی بنائیں، انہوں نے جو ہے وہ انتخابات میں نہیں جانا۔ اچھا راجہ صاحب، آپ فرمائیے گا سر کہ یہ جو نااہلی والا معاملہ ہے خان صاحب کی، آپ کو لگتا ہے کہ دیٹ از آن دا کارڈز، یہ پاسبل ہو سکتا ہے جس طرح سے دیز پارٹیز آر پشنگ فار اٹ، کہ یہ بھی ایک امکان ہے؟ دیکھیے آن دا کارڈز تو مجھے تو اس سے سیریس چیزیں نظر آئی ماضی میں، خان صاحب کو ایون اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی جی، تو نااہلی تو اس کے بعد کا سٹیپ ہے، اور نااہلی کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی آپ کا الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک فیصلہ دیتا ہے جس سے کوئی اختیار ہی نہیں ہوتا، اور وہ پی ٹی آئی کی جو ان سی ہے فورن فنڈنگ کا کیس کا ڈیسیژن ہوتا ہے، آلدو ہائی کورٹ اس کو کتنی دفعہ کہہ چکی کہ آپ نے دیگر دو جماعتوں کا بھی فورن فنڈنگ کا کیس کا ان بھی کرنا ہے، لیکن وہ آپ کو دور دور تک کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اور اصل ایشو یہی ہے کہ جناب اب ان کی جو بات ہے کہ جی ارلی الیکشنز کی یا پرویز الہی صاحب کا ڈائریکشن لینے کی، اب یہ تمام چیزیں نظر آئیں گی کہ جناب آیا کہ جناب پھر سے وہی جو کہ ڈرائنگ روم کی سیاست ہے وہ اس وقت اپنی زور پکڑتی ہے، یا اس وقت پھر یہ ہوگا کہ نہیں کانسپریسیز کو چھوڑیے، یہ ڈرائنگ روم اور بند دروازوں کی سیاست کو چھوڑیے، اس سے اس ملک کی نہ اکانومی میں بہتری آئے گی، اس سے نہ اس ملک کی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے نہ وہ ختم ہوگی، نہ عوام کو کوئی ریلیف ملے گا، اور جو سین مائنڈز ہیں اگر وہ آ کے اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں کہ اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی جو اکانومی ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے ایک سٹیبل گورنمنٹ کی اشد ضرورت ہے کہ نہ صرف پاکستان میں بیرون ملک بھی، تو اس کے لیے جو ایک واحد راستہ ہے وہ الیکشن ہی ہے، جنرل پبلک کے پاس فیئر اینڈ فری الیکشنز ہی ہوں گے، تو اب پھر وہی جنگ ہو رہی ہے۔ ادروائز وہ سخت ڈیسیجنز جو ہیں وہ لینا بہت مشکل ہو جائیں گے۔ اگر یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن تھے تو ظاہر ہے کہ جنہوں نے ابھی اس سیٹ اپ کو کنٹینیو کرنا ہے تو وہ سخت فیصلے لے کے عوام کے پاس کس طرح سے جائیں گے، تو دیٹ ایکویشن از ویری ٹرکی۔